اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 164 فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب کہا ان میں سے ایک امت یعنی ایک جماعت نے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو اللہ مہلکہم کہ جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم یا انہیں عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدا شدید عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرتاً، انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم کہ اپنے پروردگار کی طرف عذر کے لیے، یعنی تمہارے پروردگار کے سامنے تاکہ معذرت کر سکیں، اور فرمایا کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ لہذا یہاں یہ بیان فرمایا کہ اس وقت کو بھی یا اس ایک قوم کے حوالے سے بھی تذکرہ ان کو یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، یعنی پیغمبر سے کہا، اور کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو خود ہی اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ جو وہ پروردگار کے سامنے معذرت کر سکے، ہم کو اپنے پروردگار کے سامنے یہ چیز بیان کر سکے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، اور یا یہ کہ شاید وہ تقوی اختیار لعلہم یتقون تاکہ وہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی اگرچہ کچھ لوگ جو کو گمراہ ہوں، ہدایت کے راستے پہ نہ ہوں، بھٹک گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انبیاء اور اولیاء الہی جو اپنا فریضہ ضرور انجام دیتے ہیں، کیونکہ اگرچہ کوئی لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہونے والے ہیں یا ہلاک ہونے والے ہیں، لیکن وہ اپنا وظیفہ انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنی تئیں کوشش کی ہے ان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، اور یہ کہ شاید وہ تقوی اختیار کر سکیں، تقوی اختیار کریں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 165 فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرمایا جب انہوں نے فَلَمَّا نَسُوا، پس جب انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ وہ چیزیں جو انہیں یاد دلائی گئی تھی، وہ چیزیں وہ فرامین جو انہیں یاد کرائے گئے تھے، انہوں نے ان کو بھلا دیا۔ انجینا ہم نے نجات دی، الذین ینہون عن السوء ان لوگوں کو نجات دے دی کہ جو برائیوں سے، جو برے کاموں سے منع کرنے والے تھے، جو منع کرتے تھے، انہیں ہم نے نجات دے دی۔ واخذنا الذین ظلموا اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس انتہائی برے عذاب میں، بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ جو وہ فسق انجام دیتے تھے، نافرمانی انجام دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ منع کرتے تھے ان کا اس کا نتیجہ ہوا، اس کا فائدہ ان کو ہوا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے سے اگرچہ وہ لوگ جو کہ برائی انجام دے رہے تھے وہ رکے نہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ منع کر رہے تھے ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا، کہ جب انہوں نے بھلا دیا جو کچھ انہیں یاد دلایا گیا تھا، تو یعنی باوجود اس کے کہ کچھ لوگ جو کہ روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، اس منع کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کے احکام کو انہوں نے بھلا دیا، تو ہم نے وہ لوگ جو منع کرنے والے تھے ان کو نجات دے دی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء جو برائی سے روکنے والے تھے ہم نے ان کو نجات دی، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو اس قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا تو جو لوگ منع کرنے والے تھے، نہی عن المنکر کرنے والے تھے، ان کو بچایا، لیکن دوسرے جتنے افراد ان کو ہم نے برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ نافرمانی کرتے تھے، ظلم کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، ہم نے ان کو برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو بس امر بالمعروف جو ہے نہی عن المنکر جس طرح کے مرفوعات میں سے، اور
واجبات میں سے ہیں اور اس کی اہمیت ہم نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں، بھائی تم نے اپنی قبر میں جانا، تم اپنی قبر میں نہیں. قبر کا مسئلہ نہیں، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، اجتماع کا مسئلہ ہے. اسلامی معاشرے کے اندر اگر انسان رہ رہا ہے تو اسلامی معاشرے کے اندر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک رعیت بھی ہے، ہر ایک مسئول بھی ہے. ہر ایک فرد کی دوسرے فرد کی نسبت ذمہ داری ہے، مسلمان کی دوسرے مسلمان کی نسبت ذمہ داری ہے، والدین کی بچوں، بچوں کی والدین سے نسبت، اور اسی تمام رشتہ داروں کی نسبت، اسی طرح معاشرے کے تمام افراد کی نسبت، ہمسایوں کا ہمسایوں کی نسبت، اور اسی طرح سے دیگر معاشرے کے افراد. یہ ایک معاشرے، اسلامی معاشرے کی اندر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نیکیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے، منع کیا جائے. اور ان آیات کی مجھے پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگ اپنی ذمہ داری انجام دیں تو وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے. اگرچہ دوسرے اس کی بات نہ بھی مانے، کوئی حرج نہیں، وہ تو عذاب میں مبتلا ہوگا. اگر آپ نے روکا بھی نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوں گے. قرآن نے بیان کیے بہت ساری ایسی قومیں جن پر عذاب آیا، اور وہ لوگ، کچھ لوگ اس برے کام میں مبتلا تھے، کچھ اس کام کو انجام نہیں دیتے تھے، لیکن جب عذاب آیا سب پوری قوم پر عذاب آیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ چونکہ ان کو منع نہیں کرتے تھے. قوم صالح پر یہ ہوا کہ اونٹنی کو چند لوگوں نے مارا تھا، حضرت صالح کی مخالفت چند لوگوں نے کی، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ ساکت تھے، خاموش تھے، وہ ان برے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، نہیں منکر نہیں کرتے تھے عذاب ان کے اوپر. لیکن کچھ ایسی قومیں جیسے یہاں بیان کیا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی، حالانکہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کو روکنے کا کیا فائدہ، یہ تو ویسی ہلاک شدہ قوم ہے، عذاب میں مبتلا ہونے والے قوم ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو سکے، تاکہ ہم اللہ کے حضور میں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری دی تھی. لہٰذا جب عذاب آیا تو ان لوگوں کو بچا لیا گیا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو دنیاوی عذاب سے بھی، اخروی عذاب سے بھی بچا لیتا ہے اللہ، کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی. لہٰذا نہیں امر بالمعروف اور نہیں منکر ایک ذمہ داری ہے جو کہ ہر ایک نے انجام دینی ہے، جس حد تک اس کے لیے ممکن ہے. یہ جس حد تک زبانی، کلامی، جس طرح سے بھی کسی کے لیے ممکن ہے اس کو انجام دینا چاہیے. اور اس قرآن کی ان آیات کی وجہ یہ پتہ چلتا ہے. لہذا فرمایا کہ جن لوگوں نے نہی عن المنکر انجام دی تو ہم نے ان کو نجات دے دی، اور دوسرے جتنے افراد تھے ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا.